یہ جو اس وقت کا سیاسی سینیریو اس پہ اگر آپ کو ایک مختصر میں کامنٹ چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت حکومت کا سٹانس ہے مختلف ایشوز پہ اور پھر اپوزیشن کی جماعتوں میں جس میں پی ٹی آئی بھی سر فہرست ہے جو سٹانس ہے مذاکرات کے نام کے اوپر جو ایک ریجیڈیٹی دونوں طرف نظر آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا غیر مستحکم ہو رہا ہے نظام؟ مطلب مذاکرات کی بات تو ہوتی ہے دونوں طرف سے لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں نظر آ رہا ہے. آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ ثنا میں معذرت چاہوں گی کیونکہ میں بالکل بھی ان تمام ایشو سے بالکل لا تعلق ہوں. میں بالکل فالو نہیں کر رہی کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک ٹائم ویسٹنگ ایکسرسائز ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ کون کس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, کون کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے, کون کیا کرنا چاہ رہا ہے. یہ بہت ہی میرے نزدیک تو یہ فضول کانورسیشن ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سب ایک سرکس ہے. آئی ہیو ناٹ فالوڈ اٹ ایٹ آل. اور بات یہ ہے کہ مذاکرات کی جو بات ہے وہ ظاہر ہے لوگ معافی تلافی چاہتے ہیں لیکن فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں. اور حکومت جو ہے ان کا, آپ حکومت ان کو کہہ رہی ہیں لیکن وہ کوئی اختیار تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ رکھتے ہیں. لیکن اس پہ جتنی کم میں آپ کا ٹائم لوں اور لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کروں میں بہتر سمجھوں گی, بیکاز آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے. ہاں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بجٹ آیا ہے وہ کسی طرح سے بھی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور جو یہ شوگر کارٹیل کے ساتھ ہو رہا ہے, اب آپ غضب خدا کا یہ دیکھیں کہ ہم آئی ایم ایف پہ اعتراض کرتے ہیں اینڈ ایز وی اسپیک آئی ایم ایف کو اعتراض ہے کہ آپ نے کیوں سستے نرخوں پہ ایکسپورٹ کرنے دی شوگر. مطلب وہ لوگ جو کہ ہمارے اینٹی ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا. اور یہ لوگ ہم سے ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ نہ پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ شوگر کارٹیل کون ہے, نہ پی ایم ایل این کو پتا ہے, نہ ان کو پرائز کنٹرول کرنا آتا ہے, نہ ان کو پرائز کنٹرول کرنا آتا ہے. تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میرے لیے تو یہ ایک اٹس اے ویسٹ آف ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دیز پارٹیز. ایشوز یہ ہیں کہ پاکستان کی عوام کے جو ایشوز ہیں وہ اپورڈ موبلٹی کے ہیں. ہمارے مینیفیسٹو کا کور ایشو یہ ہے کہ مڈل کلاس کو آپ وائپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور مڈل کلاس کو میں چاہتی ہوں کہ اسٹرینتھن کیا جائے, اپورڈ موبلٹی کی بات کی جائے, صرف انکم کی بات کی جائے اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کی جائے. جب انفرادی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی تو ملک کی بھی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی. ایک تو مجھے یہ فرمائے گا کہ آپ کا بنیادی ایجنڈا یا منشور کیا ہونا چاہیے, اس میں کن چیزوں کو, یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ عام لوگوں کو اس پارٹی میں شامل کرنا چاہتی ہیں. لیکن اب جو جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کو پہچانتی بھی نہیں ہیں, تو بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کسی بھی جماعت کو آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, آپ بھی بہتر سمجھتی ہیں. ایسے میں پھر یہ اسپیس کیسے بنائیں گی آپ اپنی جماعت کے لیے؟ دیکھیے ثنا, میں نے یہ کہا کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں. میں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 سے میں آئی نہیں ہوں. بالکل. میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں نے نہ کسی سے اجازت لی اور نہ میں نے کسی سے آشیرواد لیا. میں نے وہ کیا جو مجھے لگا کہ قوم کو ضرورت ہے. میں نے وہ کیا جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے ہے. اور مجھے بہت زیادہ, میں تو بلکہ آئی ایم ویری ہمبلڈ, کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی پذیرائی کچھ ہی گھنٹوں میں ملے گی. جتنی مجھ کو ایک دم سے لوگوں کے ساتھ جو ایک رابطہ بنا ہے, جو لوگوں نے مجھے بہت زیادہ رسپانس دیا ہے, میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. میں سمجھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ ہوگا اور میں ایک لمبی سٹرگل اور جد و جہد کے لیے ریڈی ہوں. میں نے ثنا زندگی میں کبھی بھی کوئی چور راستہ نہیں اپنایا. میں نے ہمیشہ اگر کوئی کریئر بنایا ہے تو میں نے اس کو محنت سے بنایا ہے. کسی کی پرچی یا کسی کی سفارش یا کسی نیم ڈراپنگ کی وجہ سے نہیں بنایا.